کہ اگر کسی بچے کو کہیں پہ ابھی تک نہیں ہوا ہے تو ابھی آخری اپرچونٹی ہے کہ وہ چیک کرے کہ کس پروگرام میں وہ ایلیجیبل ہے، تو اس پروگرام میں اپلائی کر کے وہ اپنا سیٹ ریزرو کرے، کیونکہ جب ایڈمیشن کلوز ہو جائے گا اس کے بعد کوئی بھی اپرچونٹی ہمارے پاس نہیں رہے گی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دا کشمیر اسٹوڈنٹ اور میں ہوں آپ کی میزبان زبرین آج۔ اس وقت ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے کشمیر یونیورسٹی کے ڈائریکٹر ایڈمیشن اینڈ کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن عزت مآب ڈاکٹر فیاض صاحب۔ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ کشمیر یونیورسٹی میں اس وقت ایڈمیشن پروسیس چل رہا ہے اور کلوزنگ بھی جلدی ہونے والی ہے۔ اسی پروسیس کے ریلیٹڈ ہم آج ان سے کچھ اہم معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تو کشمیر اسٹوڈنٹ میں آپ کو بہت بہت استقبال۔ شکریہ زبرین، آپ بچوں کے لیے اتنا سارا کر رہے ہیں، یہ خوشامدہ ہے اور بچوں کے لیے ایک خوشائن بات ہے۔ سر، کشمیر یونیورسٹی کا ایڈمیشن پروسیس جلدی کلوز ہونے والا ہے، آپ کچھ ایسے کورس ہیں جن میں ویکینٹ سیٹس رہے گی، تو سر اس کے لیے آپ کیا پروسیس رہے گا؟ ہاں زبرین، بیسیکلی بات یہ ہے کہ ہم کوئی بھی سیٹ ویکنٹ نہیں رکھنا چاہتے ہیں جہاں پہ ہمیں کورس فلوٹ کیا ہوا ہے، تو اگر کوئی سیٹس ویکنٹ ہے تو ان کو بھرنے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس ضمن میں جب ہم نے لاسٹ ٹائم ایک ریویو لیا تو ہمیں لگا کہ بہت سارے پروگرام میں کچھ سیٹس ویکنٹ ہیں، تو ہم نے اس کا ایک لسٹ بنایا، وہ ہم نے ویب سائٹ پہ ڈال دیا ہے، جن پروگرام ہمارے پاس چاہے جنرل سیٹس ہے سیلف فائنانس دونوں، تو اس کے لیے ہم نے پھر سے فریش آن لائن اپلیکیشنز مانگی ہیں، تو وہ بچوں کو وہ آن لائن اپلیکیشنز ڈالنی ہیں۔ اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے 25 منڈے تک وہ آن لائن اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں ان سبھی پروگرامز کے لیے جو ہم نے نوٹیفائی کر رہے ہیں۔ سر اس کے لیے آپ کوئی انٹرنس وغیرہ کی؟ نہیں، یہ والا جو ایڈمیشن ہو جائے گا یہ آن دی بیس آف کوالیفائنگ ایگزامینیشن، مینس اگر 10th بیس کوئی پروگرام ہے 10th کے مارکس پر، اگر 12th بیس پروگرام ہے تو 12th کے مارکس پر، اور اگر گریجویشن بیس پروگرام تو گریجویشن بیس پر۔ سر جو آپ کچھ سیٹس رہ گئے جن کے لیے آپ نے کاؤنسلنگ نکالی، چاہے ہم وہ میں سمجھ گیا، بیسیکلی یہ جو ایک نوٹیفکیشن ہے 8C ہے، یہ نوٹیفکیشن اس میں ان پروگرامز کے لیے ہم فریش اپلیکیشن لے رہے ہیں، لیکن جن بچوں نے پہلے ہی کچھ پروگرام ہے جہاں پر ہمارے پاس بچے اویلیبل ہیں ویٹنگ لسٹ میں، ان کے لیے ہم نے چونکہ کچھ اسٹرے ویکنسیز، زیادہ ویکنسیز نہیں ہے، اس کے لیے ہم نے کاؤنسلنگ ڈالی آن لائن، وہ لائیو ہے ابھی سنڈے شام تک کو آن رہے گی، تو جتنے بھی بچے اس میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں وہ آن لائن کاؤنسلنگ فارم بھرے۔ ایک اور بات ہے نا جو ہم شاید اسکپ کر گئے کہ جو سیلف فائنانس میں سیلف فائنانس والے بچوں کا لاسٹ ڈیٹ جو ہم نے دوسرا لسٹ نکالا وہ 25 ہے منڈے، تو جتنی بھی سیٹس رہیں گے ان کا ہم اسی دن شام کو نوٹیفائی کریں گے، لیکن چونکہ ہمیں ایڈمیشن کلوز کرنا ہے 29 کو، تو ان کو وہ لمیٹڈ 4 ڈیز رہے گا، 26، 7، 8 اور 9، ان 4 دنوں میں ان کو ایڈمیشن فارمیلٹیز پوری کرنی ہے۔ لیکن ایک اور چیز جو اس سال یونیورسٹی نے فلوٹ کرا ہے اور ایک ایڈمیشن NRI اور NRI اسپانسر، تو اس کے لیے بھی ابھی آن لائن اپلیکیشن چل رہی ہیں، جیسے کسی بچے کو جنرل کوٹا میں نہیں ہوا، کسی بچے کو سیلف فائنانس میں نہیں ہوا، لیکن اب وہ بچہ ہے جس کو کوئی اسپانسر کر رہا ہے NRI یا خود اس کا کوئی بلڈ ریلیشن NRI ہے، تو وہ جس بھی پروگرام کے لیے ہر پروگرام میں 10% سیٹس ہیں وہ NRI اور NRI اسپانسر، تو وہ اس کے لیے آن لائن اپلیکیشن بھریں، اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے 24 سر یہ کن بچوں کے لیے؟ اس میں کون سے سر اسٹوڈنٹ؟ کوئی بھی بچہ، اس میں انٹرنس ضروری نہیں، اس میں جو بھی بچہ انٹرسٹ ہوگا کشمیر یونیورسٹی جوائن کرنے میں، چاہے وہ خود NRI ہو یا چاہے اس کے پیرنٹس NRI ہوں یا کوئی اس کو اسپانسر کر رہا ہے NRI، وہ سب بچوں کے لیے اس کا کوئی انٹرنس نہیں ہے، اس میں بھی سر کسی بھی کورس میں سب کورسز میں 10% سیٹس ہیں، تو اس لیے وہ ایک لاسٹ اپرچونٹی ہے بچوں کے لیے کہ اگر کوئی انٹرسٹ ہے ان پروگرام میں ایڈمیشن لینے کے لیے وہ اپلائی کریں، آن لائن کرنا ہے اپلائی، جو ان کا NRI ہوگا اس کا ایک فارمیٹ دیا ہوا وہ کنسنٹ دینی ہے، تو وہ اپلوڈ کریں گے اپلیکیشن کے ساتھ، تو انشاءاللہ 24 کی لاسٹ ڈیٹ ہے، 25 اس کی لسٹ آئے۔ سر آخر پہ آپ سے جاننا چاہیں گے بچوں کو لاسٹ مومنٹ پہ کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور آپ کی میسج؟ جی میری میسج یہی رہے گی کہ ہم یہ پچھلے 3 مہینے سے جیسے آپ بھی ہر وقت سپورٹ کرتے رہیے، آپ بچوں کے ساتھ یہ چیزیں شیئر کرتے رہی جو ہم نے نوٹیفکیشن ایشو کری، تو اب چونکہ اگر کسی بچے کو کہیں پہ ابھی تک نہیں ہوا ہے تو ابھی آخری اپرچونٹی ہے کہ وہ چیک کرے کہ کس پروگرام میں وہ ایلیجیبل ہے، تو اس پروگرام میں اپلائی کر کے وہ اپنا سیٹ ریزرو کرے، کیونکہ جب ایڈمیشن کلوز ہو جائے گا اس کے بعد کوئی بھی اپرچونٹی ہمارے پاس نہیں رہے گی کسی بھی بچے کو ایڈمیشن دینے کے لیے۔ کوپارا کیمپس کے لیے جو 3 پروگرامز ہیں ان تینوں پروگرام میں اچھی خاصی سیٹس ہیں، اس میں فزکس ہے، انرجی اسٹڈیز اور عربک ہے، تو جتنے بھی بچے ہیں جو کوپارا کیمپس میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں وہ بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں فریش ان کورسز کے لیے۔ باقی ہماری یہی بچوں کو میسج رہے گی کہ ہائر اسٹڈیز میں جو بھی آنا چاہتے ہیں، کشمیر یونیورسٹی ان کا ایک اچھا انسٹیٹیوشن ہے، AA+ واحد یونیورسٹی ہے جموں کشمیر میں، کشمیر میں جموں یونیورسٹی ہے، تو
تو کشمیر میں واحد یونیورسٹی جو A++ ہے, اولڈسٹ یونیورسٹی ہے, تو اس لیے ابھی جو سیٹس اویلیبل ہیں کچھ ہی سیٹس ہیں, زیادہ سیٹس ہم نے میکسیمم لگ بھگ 95% ایڈمیشن ہمارا کمپلیٹ ہے. وہ جو 5% اسٹرے ویکنسیز ہیں جو اس وجہ سے کوئی بچے نے شفٹ کیا ایک کیمپس سے دوسری جگہ, ایک برانچ سے دوسری برانچ, تو ان کی کچھ سیٹس ویکنٹ ہے. ہاں, اور ایک بات بی ٹیک ہے وسادت سے, بی ٹیک میں ہمارے پاس جیسے الیکٹریکل اور میکینیکل انجینئرنگ اور جو باقی پروگرامز ہیں ان میں کچھ سیٹس اویلیبل ہیں ابھی. تو اس کے لیے ہم فائنل کاؤنسلنگ راؤنڈ ڈال دیں, اس کی نوٹیفکیشن آج ہم نوٹیفائی کر رہے ہیں. تو اگر کوئی بچہ جس کا ابھی تک ایڈمیشن نہیں ہوا بی ٹیک میں, اگر وہ اس میں ایڈمیشن لینا چاہتا ہے وہ بھی اس میں اپلائی کر لے گا. سر دا کشمیر اسٹوڈنٹ میں بات کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. شکریہ زبین. ہم امید کرتے ہیں کہ اسٹوڈینٹس کو اس ویڈیو سے فائدہ اٹھائیں گے اس ویڈیو سے, اور اپنے ایڈمیشن پروسیس جو ٹائم یہ کمپلیٹ کریں گے. انشاءاللہ. تو اللہ ناظرین حافظ. دیجیے مجھے اپنی میزبان زبرین عاشق کو اجازت. اللہ حافظ.